تحریک انصاف ہمارے عمران اوپر خان فرض خطاب ہو کر رہے جاتا ہے ہیں کہ ہم جدوجہد کریں، کیونکہ جدوجہد یا جہاد یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ جب ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف جب ہم جدوجہد کرتے ہیں تو ہم اپنی بہتری کرتے ہیں۔ اور تین قسم کی جہاد ہے، ایک تو ہتھیاروں کی ہے، ایک جو سب سے کمزور، اب دل میں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے، دل میں کڑتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری جہاد ہے یہ آواز کی جہاد ہے، یہ منہ سے پروٹیسٹ کرنے کی جہاد ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے، اور یہ ہر جمہوریت کے اندر انسانوں کو اللہ جمہوریت حق دیتی ہے، اللہ تو ہمیں ہمارے پہ فرض کر دیتا ہے کہ ہم جب معاشرے میں ناانصافی دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آواز بلند کریں۔ اس لیے میں نے آج آپ سب کو اس پروٹیسٹ کے لیے آج میں نے کہا کہ آپ کی بہتری کے لیے آپ نکلیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ یہ جو ابھی قیمتیں بڑھی ہیں یہ یہاں رکیں گے نہیں، جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہے، اور جو پھر اس کا جو متاثر ہوگا اس سے وہ ہمارا سارا نچلا طبقہ، ہمارا سفید پوش، ہمارا تنخواہ دار، خاص طور پہ ہمارے کسان، کیونکہ ان کو یہ بڑا متاثر کرے گا، یہ جو خاص طور پہ جو ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں پر گئی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آج میں یہ، اور سارے پاکستانیوں کا یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا کہ جب سے یہ عدم اعتماد ہوئی ہے اس کے بعد یہ ملک کے اندر یہ کیا طوفان آ، یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان نے بارودی سرنگیں چھوڑ دی ہیں، کہ جی آئی ایم ایف سے کوئی ان کے سمجھوتے تھے جس کی وجہ سے یہ قیمتیں آسمانوں پہ چڑھا دی ہیں، یعنی ہمارے بعد ڈیزل، پٹرول، گیس، بجلی، آٹا، چاول، یہ ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی، لیکن تھوڑی سی نہیں بڑھی۔ ہماری باری تو مجھے یاد ہے کوئی 12 روپیہ بڑا تھا پٹرول یا ڈیزل، تو انہوں نے مہنگائی مار شروع کر دی تھی۔ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے 84 روپیہ لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی، 110 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی۔ اب یاد رکھیں ڈیزل خاص طور پہ کسان، اور آج کل سب سے زیادہ کسانوں کو متاثر کرے گا، اور وہ آگے ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ، کہ ہم نے 22 کروڑ لوگوں کو کھلانا ہے۔ ہمارا تو اس وقت اگر ہمارا کسان خوشحال ہے تو ملک بہتر ہے، تو لہٰذا اس کا ایفیکٹ ہر طبقے پہ پڑے گا، ٹرانسپورٹ پہ پڑے گا اس کا، اور ابھی ایفیکٹ آگے بھی آئے گا۔ بجلی کے بل آئیں گے لوگوں کے پاس جولائی میں، اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا مہنگائی کا ایک بم پھٹا ہے۔ تو سوال ایک یہ ہے کہ یہ ایک دم اتنی مہنگائی کیوں کی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ تو 2 مہینے سے ہیں، ہم 2.5 سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے۔ کیا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا یہ قیمتیں بڑھانے کا؟ کیا ہم نے نہیں آئی ایم ایف سے ہماری بار بار نیگوسیشنز ہوئی؟ کیا ہم نے اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کی؟ اور یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں جب انہوں نے کہا تھا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ تو ہم نے 10 روپے کم کی تھی؟ کیسے کی تھی؟ ہم نے ادھر ادھر سے پیسے نکالے تھے، ہماری ریکارڈ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا تھا، اور جب ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا اور پھر ہم نے جگہ کہیں پیٹ کاٹ کے، لیکن ہم نے 200 ارب کی سبسڈی دی ڈیزل اور پٹرول نیچے رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب آپ ڈیزل اور پٹرول بڑھاتے ہیں سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ 4 روپے یونٹ بجلی کم کی ہم نے، تو اس کے لیے سبسڈی ہم نے نکالی۔ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر فلائی کام ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے، کہ ہر خاندان کو، ہمارے جتنے صوبے تھے، ہر خاندان کو 10 لاکھ روپیہ ہم نے ہر خاندان کو دیا 1 سال کے لیے ہیلتھ انشورنس۔
کسی بھی ہسپتال میں علاج کروا سکتے تھے. کبھی پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام نہیں آیا. پھر ہم نے کامیاب پاکستان کیا, اور کامیاب پاکستان میں ہم نے قرضے دیے سود کے بغیر نچلے طبقوں کو. ہم نے احساس کے پروگرامز کی, سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا احساس پہ. احساس راشن کیا کہ لوگوں کو, ہم نے نچلے طبقے کو 1.5 کروڑ گھرانوں کو, 1.5 کروڑ لوگوں گھرانوں کو ہم نے احساس راشن کارڈ دیا کہ وہ جا کے آٹا, گھی اور چینی وہ ایک ڈسکاؤنٹ پہ لے سکیں کریانہ سٹور سے. تو یہ ساری چیزیں ہم بھی آئے ہوئے پروگرام میں تھے, اس کے باوجود ہم نے اپنے قوم کا دھیان رکھا. ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر پریشر نہ پڑے. یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں عالمی مہنگائی ہو گئی. عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے ہے. یہ جو ساری قیمتیں بڑھی ہیں یہ تو پچھلی گرمیوں سے بڑھ رہی ہیں. تو یہ ہمیں بھی سارا کچھ فیس کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ کیا اتنا بڑا طوفان آیا کہ ہماری مہنگائی بھی اسمانوں پہ چلی گئی اور مزید اور جانی ہے. اور اس کے بعد جو ہماری معیشت ہے, جو نقصان ادھر ہو رہا ہے. یہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا مشکل برا پاکستان ملا, برا تو ہمیں ملا تھا مشکل وقت. یہ چھوڑ کے گئے تھے جو اصل بارودی سرنگ تھی, اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ, کیونکہ وہ ڈالرز کے اندر خسارہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے, 20 ارب ڈالر. اس کے باوجود تیسرے سال میں ہم بالکل خسارہ کم کر چکے تھے, اور خسارہ بھی کم کیا, اور 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کرونا کا سال تھا, اور اس سے جو 2 سال کرونا کے تھے, دوسرا اور تیسرا ہمارا سال کرونا کا سال تھا. اور کرونا کا کے باوجود 5.6% پہ پاکستان بڑھا, جب ہندوستان -7% پہ چلا گیا. ان کی گروتھ, ان کی دولت میں بجائے اضافہ ہونے کے نیگیٹو میں گیا. اس دور میں جس طرح پاکستان نے سب سے, یہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا کا ساری دنیا میں عذاب آیا, تو پاکستان وہ ملک تھا چند ملکوں میں سے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا, غریبوں کو بچایا, اپنی معیشت کو بچایا. اور اس میں میں آج خاص طور پہ پھر سے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری NCOC جو ہم نے سٹرکچر بنایا تھا, جس کو اسد عمر اس کے لیڈ کر رہے تھے, جس میں سارے پاکستان کے ادارے تھے, سب نے اپنا کام کیا, جس میں پاکستانی فوج بھی تھی. اور ابھی جو ہمارا فیٹف میں سے ہم نکلے ہیں, فیٹف کے اندر بھی سب نے مل کے, ایک ملک نے مل کے لڑا تھا, جس میں سارے ادارے, جس میں حماد نے لیڈ کیا تھا, جس میں سارے ادارے تھے, جس میں پوری کوشش کی, بلکہ پرائیویٹ لوگ بھی تھے, جس میں پاکستانی فوج بھی تھی. سب نے مل کے اتنے بڑے ایشوز ہمارے دور میں ریزالو ہوئے. اسی دور میں جب ہم IMF میں تھے, اسی دور میں جب عالمی بحران تھا, ایک قوم بن کے ہم اس سے نکلے تھے. یہ جو آج پھنسے ہوئے ہیں, یہ جو آج ہماری ساری جو اتنی مشکلوں سے ملک کو ہم نکول کے یہاں لے کے آئے تھے, آج مہنگائی کے علاوہ جو ہماری معیشت ہے خطرے میں ہے. موڈیز کے اندر جو کریڈٹ ریٹنگ کرتا ہے کہ ایک ملک کی کریڈٹ ریٹنگ انہوں نے مائنس میں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو قرضے نہیں ملیں گے. اگر قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے. اور یہ دوسری چیز, وابڈا کی ریٹنگ ایسی تھی کہ وہ خود انٹرنیشنل لونز لے سکتی تھی. اب جب سے یہ آئے ہیں اس کی بھی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے. اس کا مطلب کہ وابڈا کو وہ لونز نہیں ملیں گے, اور اگر ملے تو بہت مہنگے ملیں گے. اس کا مطلب جو 10 اسی دور میں جو 10 ڈیم جو ہمارے دور میں شروع کی ہوئی ہیں وہ اب خطرے میں چلی جائیں گی, کیونکہ اگر پیسہ قرضے نہ ملے تو یہ کیسے پورے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی بھی کر رہا تھا, اس کی 5.6% تیسرے سال میں اور 6% چوتھے سال میں جب اس کی اکانومی گرو کر رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, جب ریکارڈ ہم ٹیکس اکٹھے کر رہے تھے, وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم پیسے نکال سکے عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے, سبسیڈائز کرنے کے لیے. ریکارڈ 6.2 ٹریلین یعنی 6,200 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ.
اور